إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہوگی گفتگو۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ہمارے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ۔ تو سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ آغا؟ الحمدللہ۔ آغا، آج کے پروگرام میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ آیتوں کا ذکر ہو جائے۔ دیکھیے، یہ تو بہت لمبا موضوع ہے جی، اور انشاءاللہ اللہ کی حمد اور ستائش کے بعد جتنا وقت ہوگا آپ کے پاس اتنی جی کوشش ہم لوگ یہ کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے پہلے آیت میں آیہ مباہلہ پڑھتا ہوں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ ایک آیت ہے۔ جی، دوسری آیت جو ہے بہت مشہور ہے، جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی۔ جی، سورہ کوثر، ہوں، پورا سورہ کوثر بی بی کے بارے میں نازل ہوا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر۔ پھر آپ آ جائیے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہوں، وآت ذی القربى حقہ۔ یہ بی بی کے بارے میں نازل۔ سورہ دہر کی 18 آیتیں ایک ساتھ، سورہ دہر کی 18 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ، جی، لیکن شروع سے لے کر جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں عین یشرب بہا عباد اللہ، اور یہاں سے وہ ساری آیتیں اسی بی بی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ آیت، اور اس کے بعد میں نے کہا 18 آیتیں اس سلسلے کی نازل ہوئی ہیں۔ اوکے، جی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں قرآن مجید میں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو سب سے بڑا سوال یہی کھڑا کرتے ہیں لوگ، اور ہم لوگ کے بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ آیتیں جو ہیں ان شخصیت کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تفسیری حدیثیں ہیں، آج جو ہے قرآن کی تفسیر ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ بالکل۔ ان تفسیر کے لکھنے والے علماء شیعہ ہیں اور علماء اہل سنت بھی ہیں۔ علماء اہل سنت بھی ہیں۔ جی، اس میں جب آیتیں یہ پڑھتے ہیں تو وہ پیغمبر سے حدیثیں نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہ جو آیت پڑھی کہ آیہ مباہلہ، جی، خود سب تفسیر کشاف جو ہے، تفسیر کبیر بھی جس کو کہا جاتا ہے، اہل سنت کے ایک بڑے عالم فخر الدین، امام فخر الدین رازی نے لکھا۔ اوکے، اس آیت کے ذیل میں لکھ رہے ہیں کہ جب اہل نجران جو یہ عیسائی تھے اسلام کی حقانیت جانے کے لیے ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کر، ایک بڑا گروپ لے کر مدینے آئے،
اور کئی دن آرگومنٹ چلتے رہے. اللہ کا رسول اپنی دلیلیں دیتا تھا, وہ اس کی اپنی دلیل دیتے تھے. آخر میں خدا نے کہا کہ میرے حبیب یہ آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے, آپ کہیں گے وہ جواب دیں گے. آپ ان سے کہہ دیے حق کس کے ساتھ ہے, آؤ ہم ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں, اس میدان میں جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں. جی, جو حق پر ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اور جو باطل پر ہوگا اللہ اس پر لعنت کرے گا اور برباد ہو جائے گا. جی, خود تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اب بڑی بے چینی تھی لوگوں کو کہ اللہ کا رسول کس کو لے کر آئے گا. سوال یہی. جی, ٹھیک ہے. تو ہماری تفسیر جس میں مثلا ایک مثال میں دے سکتا ہوں, تفسیر میزان اوکے, علامہ طباطبائی کی, اور اسی کے مقابل میں تفسیر کبیر اہل سنت کی. ان دونوں میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر جب صبح ہوئی تو ایک چادر لیے ہوئے تھے. بعض میں ہے کہ پیغمبر اپنے شانے پہ ہمیشہ ہوتے. امام حسن کو اپنے داہنے ہاتھ میں اور بائیں میں ہاتھ میں گودی میں امام حسین کو اٹھایا. اس کے پیچھے جناب زہرا اور ان کے پیچھے علی علیہ السلام تھے. یہ گھر سے قافلہ لے کر میدان مباہلہ کی طرف چلے. یہ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا, دیکھا نہیں تو لکھا کیسے؟ جی, یہ دونوں کتابوں میں. میں نے کہا تفسیر میزان شیعوں کی, جی, ہمارے وہاں تو خیر ہر شیعہ تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن اہل سنت کے عظیم مفسر جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں, اچھا, بڑی اہمیت کے قائل بھی ہیں اس کے, وہ کہتے ہیں یہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ صرف جو ہے پیغمبر اپنی بیٹی کو لے کر گئے, جبکہ آیت میں نسانہ جمع کا لفظ ہے. لیکن اسی طرح انفسنا میں جو ہے مردوں کی جو نفس کی زمین وہ بھی جمع ہے, لیکن لے کر گئے کس کو؟ صرف علی علیہ السلام کو. لے کر عورتوں میں کس کو گئے؟ صرف جناب زہرا کو. یہ صرف لے جانا دلیل خود ہے کہ یہ آیت کا مصداق صرف جناب زہرا ہے, نسانہ میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا, نہیں ہے. جی, اور اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ میدان مباہلہ میں پہنچنے لگے اور وہ پورا ڈیلیگیشن عیسائیوں کو دیکھ رہا تھا, اور جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے پوچھا کہ کون لوگ لے کر پیغمبر آ رہے ہیں, تو بتایا کہ 2 نواسے ہیں, بیٹی ہے اور داماد. اس سے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر یہ کہہ دے پہاڑ اپنی طرف سے ہل کھسک جاؤ, ہل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا. اوکے, اور تم ہرگز ان سے نہ کہنا کہ بد دعا کریں, ورنہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے. واہ. اور اس کے علاوہ میں جو ایک بات آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بہت دقت, یہی تفسیروں میں یہ جملہ ہے کہ پیغمبر نے اہل بیت سے فرمایا کہ میں جب دعا کروں ان کے خلاف امینو, تو میری دعا پر آمین کہہ دینا. واہ. اللہ کا رسول شاید بتانا چاہتا تھا کہ رسول رحمت کو بھی اپنی دعاؤں میں آمین اہل بیت کی ضرورت ہے. بے شک, بے شک. دیکھیے کتنی اس سے ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے. آگا یہاں پہ سوال میں کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے. تو یہ ایسا پہلا واقعہ تھا جہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو. ٹھیک ہے مولانا صاحب, اب یہ پہلا واقعہ ہم لوگوں کی نظر میں آتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کبھی اس سے پہلے آپ نہیں آئے میدان میں لے کے اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کو, اور آج یہ پہلا موقع تھا, تو کیا یہ اتنا اہمیت رکھتا تھا یہ واقعہ؟ دیکھیے اگر اسلام کی فتح کی بات دیکھیں تو شاید یہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی, کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف پورے ایک دین ہے, جی, جو اپنے آپ کو آسمانی دین کہتا تھا, آسمانی کتاب ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس عیسیٰ جیسا نبی مسیحا تھے. ٹھیک, اب ان کے مقابل میں اسلام آیا تو ان کو تو حقانیت کی تلاش, وہ تو سارا زور لگا رہے تھے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اسلام غلط ہے اور رسول اللہ نے دعوی نبوت معاذ اللہ غلط کیا ہے. اب ایسے میں رسول کی سچائی, اسلام کی سچائی, سارا دار و مدار کیسا انہی اہل بیت کے اوپر. بالکل, بے شک.
تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی اتنی ہی اہمیت تھی کہ رسول اپنی بیٹی کو بھی باہر لے کر آئے گھر سے، ورنہ یعنی کبھی یہ مقابلہ اتنا اہمیت رکھتا تھا یس یس کہ جہاں دین کی بات تھی وہاں پر وہ اپنی بیٹی کو بھی بھی لے لے کر، کے آئے، ورنہ ان کی بیٹی کا حجاب خود بالکل وہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ نہیں کبھی کسی نے نہیں نہیں کوٹ کیا، دیکھا اور نہ ہی اس طرح اور کبھی. اس واقعے کو قرآن نے بھی نقل کیا. اچھا یہ تو آیت ہے. بالکل. اچھا جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ بچے ہوئے ہیں، اور کوئی آیتیں ہیں جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ہیں؟ آیت ایک نہیں ہے، پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے اچھا. فاطمہ فی القرآن. او ہو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو اب یہ فاطمہ فی القرآن تو آپ کہیں گے میں 20 25 30 آیتیں سنا دوں. نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اب نے میں جیسے 5 ایک آیتیں، چلیے ٹھیک ہے، ایک تفسیر آلوسی، بہت بڑی ان کی بہت اچھی تفسیر اور بڑی معتبر تفسیر ہے. آلوسی اہل سنت کے ایک بڑے مفسر ہیں. خوب ان کی تفسیر آلوسی کہلاتی ہے. خوب انہوں نے اس آیت سورہ حج آیت نمبر 78 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، دیکھا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جو حق کا جہاد ہے، کیونکہ تم اللہ کے منتخب اور اسپیشل بندے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ آیت کے بعد لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں آلوسی لکھتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی عورت کو پیغمبر کی بیٹی سے افضل نہیں مانتا. بے شک. حتیٰ اب وہ سنی تھے تو انہوں نے کہا کہ لا اقول بانہا عائشہ افضل من بذات النبی، میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ عائشہ پیغمبر کی بیٹی سے افضل ہے، نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں الکریمہ فاطمہ الزہرا سلام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روح المعانی، تفسیر روح المعانی جلد 18 اور صفحہ 100. خوب اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ حدیث تو بڑی مشہور تھی. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، من آذاہا فقد آذانی، جو اس کو اذیت دے اس نے مجھے. اب یہ حدیث دیکھیے، ایک طرف یہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا، یہ تفسیر اس آیت کی کون کہہ رہا ہے؟ آلوسی کہہ رہے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ اس کا مصداق حضرت زہرا، انہوں نے ہی اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، اور کوئی نہیں ہے عالم اسلام کی عورتوں میں جس نے وہ جہاد کیا ہو جو اس آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے. بے شک. میں نے کہا دیکھیے، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے بڑے مفسرین ایسی بڑی تفسیر کی کتابوں میں آیت کا مصداق کس کو قرار دے رہے ہیں؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو. آج اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے تو سورہ کوثر پیغمبر پورا سورہ انہی کے، جی بالکل سورہ انہی کے بارے میں. اور عاص ابن وائل نے جب پیغمبر کو تانا دیا کہ یہ ابتر ہے، پیغمبر کے بیٹے جناب عبداللہ کی جب وفات ہو گئی تو یہ ابتر کہہ کے اس وقت یہ آیت نازل، یہ پورا سورہ نازل ہوا. آج عالم اسلام کے مفسرین یہ مانتے ہیں کہ اب اس آیت میں بی بی زہرا کی اولاد ہی وہ تھی جو جواب بن کر اس دشمن خدا کے سامنے آئی. بے شک، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، قدرت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے. تو آج معصومین علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور ساتھ ہی ہم لوگ نے دیکھا کہ خاص کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا صاحب نے کئی آیتوں کا حوالہ دیا، اور جو ہے ریفرنس کے ساتھ دیا کہ یہ روایت موجود ہے، یہ تفسیر موجود ہے. اگر ہم لوگ اس کو بات کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا حوالہ بھی موجود ہے، آپ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں. مولانا صاحب فی الحال تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جی ہاں ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں جب ہم لوگ ملاقات کریں گے، یعنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب ہم لوگ ملاقات کریں گے تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے عمل ہیں جن کو ہم لوگ حدیثوں میں سنتے ہیں اور علماء کرام کے بیانوں میں سنتے ہیں. کیا وہ عمل قرآن مجید میں موجود ہیں یا قرآن مجید نے ان عمل کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.